اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرہ۔ پہلے دوستو کیسے ہیں آپ؟ آج اس ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جنرل ٹاپک ہے، روزمرہ زندگی میں ہمارا اس سے تعلق واسطہ رہتا ہے۔ کیا والدین کی زندگی میں اپنی پراپرٹی میں حصہ مانگا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے؟ ایسی صرف اور صرف ایک کنڈیشن ہے، ایک صورتحال ہے جس میں والدین سے ان کی زندگی میں ہی اپنا حصہ کلیم کیا جا سکتا ہے اور حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم ساری ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں، ساری ڈیٹیل کے ساتھ اس بات، کیونکہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ساری باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب لا میں، قانون میں ہر شخص آزاد ہے۔ ہمارے ملک میں ہمارا آئین، ہمارا قانون ہر شخص کو آزادی دیتا ہے۔ قانون میں، آئین میں، شریعت میں کہیں بھی کسی شخص پر کوئی قدغن پابندی نہیں ہے۔ ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق کوئی کسی بھی پراپرٹی کو خریدے یا کسی بھی پراپرٹی کو فروخت کرے، اس کو سیل کرے۔ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی، آپ اس کے مالک ہیں، آپ بالغ ہیں، تو آپ اپنی پراپرٹی کو بیچ بھی سکتے ہیں یا مزید پراپرٹیز بھی خرید سکتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث شریف کا حوالہ دوں گا کہ ایک بار ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرا باپ مجھ سے کچھ چھیننا چاہتا ہے، یہ چیزیں چھیننا چاہتا ہے۔ مفہوم ہے اس کا، کچھ تھوڑی سی بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن مفہوم یہ ہے۔ تو اس کے بعد اس بات کے جواب میں آپ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی باپ کا پورا اختیار ہے اپنے بیٹے کی جائیداد پر، پراپرٹی پر۔ ہمارے ملک میں تو اب باقاعدہ یہ قانون سازی بھی ہو چکی ہے کہ ماں باپ کو اولاد، بچے گھر سے بھی نہیں نکال سکتے ہیں۔ قانون کے ذریعے اب ان کو شیلٹر جو ہے وہ حاصل ہو گیا ہے کہ بچے ان کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ اس کے برعکس اگر ماں باپ، بھائی یا کوئی دیگر شخص بہن کو، بیٹی کو جائیداد سے، پراپرٹی سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی باقاعدہ منظم قانون سازی ہو چکی ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، 3 مکان ہیں، 10 پلاٹ ہیں، 50 پلاٹ ہیں، ان میں سے وہ کسی پراپرٹی کو سیل کرنا چاہتا ہے، فروخت کرنا چاہتا ہے، تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، وہ فروخت کر سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے اپنے کسی پلاٹ کو یا مکان کو بیچ رہا ہے تو کوئی بھی دیگر شخص، اولاد یا کوئی بھی عزیز رشتہ دار ایسا کرنے سے اسے روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔ قانون اس کی مکمل طور پر اجازت دیتا ہے۔ ہاں، قانون میں اتنی پروویژن ضرور موجود ہے، اگر کوئی ایک شخص یا اگر باپ کہ میں اپنی بیٹیوں کو حصہ نہ دوں یا بیٹی کو حصہ نہ دوں، اس نیت سے وہ اپنی پراپرٹی کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا ہبہ کر دیتا ہے، کسی ایک شخص کو، کسی ایک بیٹے کو یا کسی ایک دیگر کو ہبہ کر دیتا ہے، تو ایسا ہبہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، وہ چیلنج ہو جائے گا۔ اس کو چیلنج کرنا قانون کے مطابق ہے، یہ چیلنج ہو جائے گا۔ ہاں، ایسا بھی ہے اگر والد محترم یا ماں جس کے نام پہ پراپرٹی ہے وہ کسی ایک بچے کو کافی کچھ دے دیتے ہیں، دوسرے بچے کو کافی کچھ وہ نہیں دیتے، تو ایسی صورتحال میں بھی قانون کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اب ایک صورتحال جس میں والدین کی زندگی میں ہی، یعنی ماں کے نام کی پراپرٹی ہے یا باپ کے نام کی پراپرٹی ہے، اس میں سے اپنا حصہ کلیم کیا جا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف یہ ایک ہی صورتحال بنتی ہے۔ ہبا وغیرہ کی باتوں میں کر چکا ہوں پہلے، وہ صرف ایک صورتحال یہ بنتی ہے کہ جس کو ہم لاس آف سینسز کہتے ہیں، کہ ایک کوئی خاتون یا مرد، والد یا والدہ، جو دادا جو بوڑھے ہو چکے ہیں، 60-70 پلس ہو چکے ہیں، اب وہ اپنی سینسز میں نہیں ہے، ان کا دماغی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے،
تو ان کی زندگی میں ہی باقاعدہ طور پر ایک پٹیشن جو ہے وہ سیشن جج صاحب کو فائل کی جائے گی. سیشن جج صاحب قانون کے مطابق اس پٹیشن کو فیصلہ کریں گے، جس میں ڈاکٹرز کا پینل بھی آتا ہے، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی بات بھی آتی ہے، پھر گارڈین مقرر ہو جاتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ ایک پروسیجر ہے. اپنے وکیل صاحب کے ذریعے سے ہم یہ پٹیشن جو ہے وہ کورٹ میں فائل کریں گے، اور پھر ایسی ہی ایک صورتحال میں ہم اپنے جو بڑے ہیں ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، یا کوئی بھی جو ہمارے بڑے ہیں جن کی پراپرٹی ہے، جن کے ہم وراثتی حقدار ہیں، ان کی زندگی میں ہم حصہ کلیم کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنے شرعی حصے کے مطابق وہ حصہ وصول بھی کر سکتے ہیں. سو دوستو، یہ تھا آج کا ٹاپک. سو آج کے لیے اتنا ہی. پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اللہ حافظ.